نے اعتراض کیا کہ بھائی تم دیا مت جلاؤ، یہ سب شرک ہے، اللہ کی توحید کے خلاف ہے، تو اس ہندو نے، یہ رپورٹ کہہ رہا ہوں میں، میری بات نہیں ہے، یہ رپورٹ آتھینٹک ملی گیزٹ 1 سے 15 اکتوبر 2000 کا آپ ایڈیشن دیکھ سکتے ہیں، یا نہیں تو ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ جائیے، لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ، دا انڈیا جرنل آف پولیٹیکل اسٹڈیز والیوم نمبر 2 ایڈیشن نمبر 1987 کی رپورٹ ہے یہ۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جب وہ ہندو کو یہ دیا جلانے نہیں دے رہا تھا مسلمان بھائی ہمارا، وہ ہندو اس مسلمان پولیس آفیسر کے پاس گیا یہ شکایت لے کر کہ بھائی میرا آج تیوہار ہے، آج میرا فیسٹیول ہے، لیکن یہ مسلمان جو ہے مجھے جلانے نہیں دیتا ہے، کہہ رہا ہے کہ شرک ہے۔ اس پولیس آفیسر نے ہندو کی تائید کی اور مسلمان کو نصیحت کی کہ تم غلط کر رہے ہو، ہم ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہر قسم کے لوگ ہیں، ان کو اپنی مذہب کی آزادی کا اختیار ہے، تم اسے مت روکو۔ اب یہ جو مسلم پولیس آفیسر ہے، اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایمان کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے جب اس کے پاس کیس آیا تو یہ نہیں دیکھا کہ کیس لانے والا مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کیس لانے والا کس کے خلاف شکایت لے کر آیا ہے، بلکہ اس نے جہاد النفس کیا۔ جہاد النفس کر کے اس نے کیا کیا؟ اس نے انصاف کا فیصلہ سناتے ہوئے اس ہندو کے حق میں فیصلہ سنایا اور مسلمان کو کہا کہ تم غلط ہو۔ اس کا نام ہے اسلام میں جہاد النفس۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نفس کی خاطر جہاد کرو، اگرچہ کہ تمہارا جو فیصلہ خود تمہارے خلاف کیوں نہ چلا جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ چلا جائے، تمہارے بھائیوں اور بہنوں کے خلاف کیوں نہ چلا جائے، تمہارے دوستوں کے خلاف کیوں نہ چلا جائے، اور یقین جانو کہ تمہارا اللہ تم پر نگران کار ہے، اپنے دلوں کو غلط چیز کی طرف مائل مت ہونے دو۔ یہ ہے جہاد النفس جو قرآن میں بتایا گیا۔ میں وہ رپورٹ کا حصہ باقی کا مکمل نہیں کروں گا تو سمجھیں گے کہ فساد کہاں ہوا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر مسلمان نے اپنے گھر کے سامنے گائے کاٹی، اس گائے کاٹنے کے اوپر وہ ہندو بھائی بھپر گیا، جو آتھینٹک ریکارڈڈ 1730 کا فساد ہے، گائے کاٹنے پر وہ ہندو بھائی بھپر گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چند دوستوں کو جمع کیا اور ان تمام دوستوں نے مل کر اس مسلمان کو مارا۔ یہ انڈیا کی تاریخ میں ریکارڈڈ پہلا فساد ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک آئی پی ایس آفیسر کی رپورٹ کے مطابق تقریباً جتنے یہاں فساد ہوئے ہیں، اگر اس کا صحیح سروے کیا جائے تو اس کے مطابق شاید ہی کوئی فساد ہے جو مسلمانوں نے شروع کیا ہے، لیکن رپورٹ کے مطابق زیادہ جان کا نقصان مسلمان کا ہوا، مال کا بھی مسلمان کا نقصان ہوا، اریسٹ بھی مسلمان زیادہ ہوئے۔ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود اس کا معنی کہیں بھی یہ نہیں نکلا کہ ہم جا کر باقی کے مسلمان جو غیر مسلم ہیں ان کو جا کر قتل کر دیں گے یا ان کے ساتھ برائی کے معاملے کریں گے یا ہم ان کو جو ہے خواہ خواہ کے تکلیف پہنچائیں گے۔ اسلام کا اصول یہی ہے کہ اگر کوئی تم کو تکلیف دے بھی دے تو تم یہ دیکھو کہ اس کا بدلہ قرآن اور حدیث کے مطابق کیسے لیا جائے، نہ کہ تمہاری مرضی کے مطابق کیسے لیا جائے۔ یہ ہے جہاد النفس۔ اور جہاد النفس کی اور جو دوسری آیتیں قرآن میں آئی ہیں وہ ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 120، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 176، اسی طریقے سے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43، سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 23، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 23، سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 40، سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 41، سورہ شمس سورہ نمبر 91 آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ اتنے تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے لیے ٹھہرو اور خود کی نفس کے خلاف بھی بات جاتی ہو، حق کے لیے ٹھہر کر اس کے خلاف بھی جہاد کرو۔ اب اس کے علاوہ دوسرا ہے جہاد الشیطان۔ شیطان کے بارے میں اگرچہ کہ آج کی ماڈرن سائنس بیکورڈ ہے، سائنس کو لوگ کہتے ہیں کہ بہت ایڈوانسڈ ہے، میں کہوں گا کہ سائنس بیکورڈ ہے، کیونکہ سائنس اتنی ترقی کے باوجود شیطان اور جنات کا پتہ نہیں لگا سکی۔ ہمارا ایمان ہے کہ شیطان اور جن ہیں، اس لیے کہ ہم سائنس کو ہماری اسکیل نہیں بناتے اور قرآن کو لائن نہیں بناتے، بلکہ قرآن اسکیل ہے، اس کے ذریعے سے باقی پوری لائنوں کو ناپتے ہیں کہ وہ لائن صحیح ہے یا ٹیڑھی، یہ ہماری اسکیل ہے۔ اور ویسے بھی ماڈرن سائنس یہ بات کو تو بھی مانتی ہے کہ یو ایف او کہتے ہیں ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس، ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایلین فورسز رہتے ہیں اس کائنات کے باہر، بھی انسان سے ہٹ کر چند مخلوقات ہیں۔ سائنس آہستہ آہستہ بھی ترقی کر رہی ہے، ایک دن مان لے گی کہ ہاں جنات اور شیاطین دونوں بھی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا یہ جو ایلین فورسز ہے،
جو تم کو دکھائی نہیں دیتے، ان کے خلاف بھی جہاد کرو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم نہ چلو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، غلط طرف لے جائے گا۔ شیطان کے بارے میں قرآن نے کہا اللہ نے اس کو ایک فورس دیا ہے کہ وہ اپنے دلوں اور دماغوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے۔ وہ تمہارے دماغ میں ایسے وسوسے ڈال سکتا ہے جو اچھی چیزوں کے خلاف ہے۔ تم کو کسی لڑکی کو دیکھ کر اکسا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ زنا کر لو، تم کو شراب بتا کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لائف از انجوائمنٹ، ایک ویلنٹائن ڈے منانے میں کیا برائی ہے، ویلنٹائن ڈے منا لو۔ اسی طریقے سے تم کو اکسا سکتا ہے کہ اگر کوئی تم کو گالی دے دے تو اس کا منہ پھوڑ دو، کوئی اگر تم کو برا کہہ دے تو اس کے گھر کو آنچ لگا دو۔ یہ تمام شیطان کے بنیادی وسوسے ہیں۔ اللہ نے کہا اس شیطان کے خلاف بھی جہاد کرو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ان لوگوں سے جو جہاد کے بارے میں غلط فہمی رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جہاد دہشت گردی ہے، شیطان اور نفس کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے اس میں نہ بنڈا استعمال ہوا، نہ اس میں تلوار استعمال ہوئی، نہ اس میں گولی چلی، لیکن جہاد تو ہوا۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ جہاد دہشت گردی نہیں ہو سکتی۔ جہاد جو شیطان کے خلاف ہے اس کے بارے میں بھی کئی آیتیں آئی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر شیطان کے خلاف بھی جہاد کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، اور سب سے بہترین طریقہ نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کرنے کا یہی ہے کہ اس قرآن کو کھولیے، صرف عربی میں مت پڑھیے۔ صرف عربی سے تو بے شک سب سے افضل ہے، اگر عربی سیکھ چکے ہیں تو بہت اچھا ہے الحمدللہ، لیکن اگر نہیں سیکھے ہیں تو اس قرآن کو کھول کر پڑھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو لوگ اس قرآن پر اعتراض کرتے ہیں ان کو اس قرآن سے کیا جواب دیا جائے۔ ہم کیسے عجیب لوگ ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہم قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ حق والی کتاب ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی قرآن کے بارے میں کوئی سوال نہ لے تو آج ہم سوال کا جواب دینے کے موقف میں تک نہیں ہیں۔ ہمارا یہ کیسا ایمان ہے اس قرآن پر؟ ہم پوری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کی تراویح میں مکمل پورا 1 سال ہونے کے بعد ایک پورے دور کو ختم کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس قرآن میں خالق کائنات نے ہم سے کیا فرمایا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اتنے دنوں سے آپ لوگ یہ محلے میں ہیں، میں آپ کے ایک ایک فرد سے، اس محلے کے، میرے اس شہر کے ہر حیدرآبادی مسلمان سے، میرے اس ملک کے ہر ہندوستانی مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میں سے کتنے ہیں؟ سینسس کے مطابق 30 کروڑ کے قریب، 30 کروڑ ہم لوگ ہیں اور باقی کے 80 کروڑ کے قریب غیر مسلمین ہیں یہاں پہ۔ اگر 30 کروڑ نہیں بھی ہیں، چلو مان لو اور کم ہیں تو مسئلہ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم 30 کروڑ ہیں اور باقی 80 کروڑ غیر مسلم ہیں، ایک ایک یہاں کے مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ کم سے کم زندگی میں نہیں روزانہ 4 غیر مسلموں کو اسلام کی بات بتائے۔ ایک کو نہیں، 2 کو نہیں، 4 روزانہ۔ ہم نے کتنوں کو بتایا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری قرآن کے اوپر تہمتیں باندھی گئی، ہمارے نام کو بدنام کیا گیا، لیکن آپ میں سے آج کوئی ہے ہی نہیں جو اٹھ کر یہ کہہ سکے ٹھہر کر کہ بھائی ایسا نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں کوشش کر رہے ہیں؟ یہ جہاد النفس اور جہاد الشیطان کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تیسرا جہاد الظالمین والمنافقین ہے، مانے وہ جہاد جو ظالموں کے اور منافقوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ کسی کو بتائیں گے، خاص طور پر غیر مسلم کو، ایک ہندو کو بتائیں گے، ایک عیسائی کو بتائیں گے کہ بھائی آپ کو معلوم ہے کہ جہاد قرآن میں جب قرآن نے کہا کہ منافق اور ظالم کے خلاف جہاد کرو، ظالم اور منافقین میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن asks a Muslim to do jihad even against the oppressors who are Muslims, even against those Muslims who are hypocrites۔ کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد صرف غیر مسلم کے خلاف نہیں ہے، جہاد ایک وہ کوشش ہے جو ایک بدعمل مسلمان کے خلاف بھی کی جانی چاہیے۔ اگر ہم لوگ، ہمارے درمیان موجود کوئی ایسے مسلمان کو جو شرابی ہے، جو جواری ہے، جو ریپسٹ ہے، جو قاتل ہے، جو رائٹر یا فسادی ہے، جو دوسروں کے قتل اور خون کرتا ہے، اس کو ہم نے جا کر قرآن اور حدیث نہیں سمجھایا تو پھر کل اللہ کر ہماری پکڑ ہو سکتی ہے اللہ کے پاس کہ کیوں تو نے ایک مسلمان بھائی کو گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیا۔
تو جہاد الظالمین اور منافقین بھی آیا ہے اور ساتھ میں جہاد الکفار بھی آیا ہے۔ اب یہاں سے تھوڑی میری ٹاپک اصل موضوع کی طرف آ رہی ہے۔ جہاد الشیطان اور جہاد النفس کا جہاں معاملہ ہے وہاں ہمارا دشمن ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، نہ نفس دکھ کر آتی ہے ہمارے سامنے، نہ شیطان دکھ رہا ہے، لیکن منافقین، ظالمین اور کفار یہ تو ہمارے سامنے دکھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب نفس کے خلاف جہاد کرنا تھا تو سمجھ میں آیا کہ قرآن پڑھو، قرآن میں جو کرنا ہے کرو، جو نہیں کرنا ہے نہیں کرو، یہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ شیطان کے خلاف کرنا ہے تو قرآن پر اسی طرح عمل کرو جس طرح نبی اور صحابہ نے کیا ہے، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جہاد ہوگا۔ اب جب جہاد المنافقین والکفار آتا ہے تو یہ کیسے کیا جائے؟ کیونکہ یہ تو دشمن ہمارے سامنے کھڑے ہیں، کیا کیا جائے؟ اس کا گلا مار دیا جائے؟ کیا اس کو گلے لگا لیا جائے؟ کیا اس کو ہمیشہ سمجھایا جائے؟ یا یہ کہ اس کو کبھی سمجھایا ہی نہیں جائے، بس اس کو مارا جائے؟ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عموماً ہم لوگ دیکھے ہوں گے کہ اس قرآن کے اوپر ایک آدمی ایک آیت کو لے کر کچھ معنی سناتا ہے، دوسرا آدمی اسی آیت کو لے کر کچھ اور معنی سناتا ہے، تیسرا آدمی کچھ اور سناتا ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 171 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، ان قریب میری یہ مسلم امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 73 different groups with different concepts will start understanding Islam۔ 73 الگ الگ قسم کے لوگ رہیں گے، 73 ڈفرینٹ طریقوں سے اسلام کو، مختلف طریقوں سے اسلام کو سمجھیں گے۔ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار، ان پوروں کو آگ میں دوزخ کی ڈالا جائے گا۔ They will all be thrown into the hellfire الا واحدۃ except the one۔ قالوا، the صحابہ asked، صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ جو ایک ہے جو جہنم میں نہیں جائیں گے وہ کیسے لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جو 72 جہنم میں جائیں گے کیا وہ زانی رہیں گے، کیا وہ شرابی رہیں گے، کیا وہ چغل خور رہیں گے، کیا وہ کسی کے اوپر ظلم کیے ہوئے رہیں گے، کیا وہ جو ہے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے والے رہیں گے۔ دیکھیے صحابہ کی صفت کیا تھی، دوسروں کے عیب تلاش کرتے نہیں پھرتے تھے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ بغیر تحقیق کے مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اچھالتا ہے، اور اس میں بڑا افسوس یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی خاطر محنت کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، بغیر تحقیق کے وہ لوگ عزت اچھالتے ہیں مسلمان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ سب سے آسان قسم کا سود کیا ہے؟ واٹ از دا ایزیسٹ وے آف انٹرسٹ؟ انٹرسٹ حرام ہے اسلام میں، سود حرام ہے۔ الحمدللہ آج کا پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارے دور کا اللہ کے کرم سے قرآن کے قریب آ رہا ہے اور سود خوروں کو مار رہا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ نبی نے کہا کہ سود حرام ہے۔ سود میں آسان سود کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے آسان سود یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کسی دوسرے مسلمان کی عزت کو اچھال دو۔ آج دیکھ لیجئے اپنا محاسبہ کر کے کہ ہم کتنوں کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، اور بغیر تحقیق کے معاملات کے وہ بھی۔ یہ افسوس ہے ہمارے لیے، ہم کو تحقیق ہونی چاہیے تھی، ہم نے وہ نہیں کی۔ اب قرآن اور حدیث کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ جو 73 فرقے رہیں گے یہ پورے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ایک لوگ ہوں گے، صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون ہوں گے؟ کہا کہ آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں اور میرے بعد میرے صحابہ جس طریقے پر رہیں گے یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے، اگر if I want to pray، میں اوندھا لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا۔ I cannot lie down on the floor and say I am praying۔ Reason؟ اگر کوئی مسلمان سے پوچھے بھائی تو اوندھا لیٹ کر پڑھ لے، after all you are worshipping God، وہ کہے گا کہ نہیں بھائی میرے نبی نے ایسا نہیں کیا، میرے صحابہ نے نماز ایسی نہیں پڑھی، تو وہ نہیں پڑھے گا۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم کو مسواک کی کاڑی دانتوں میں مانجنا ہے تو ہم عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی دانت میں مسواک کیسے مانجا جائے۔ اگر آج ہم کو طہارت کے مسائل معلوم کرنا ہے تو ہم قرآن اور حدیث آپ اپنے حساب سے طہارت نہیں بنائیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی اور صحابہ نے کیسی بنائی تھی۔ آپ جب گھر کے اندر عید مناتے ہیں تو عید کے موقع پر دیکھیں گے کہ نبی نے عید کے دن کیا کیا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جب جہاد کر رہے ہو اتنی عظیم عبادت کو بھی اس طریقے سے دیکھو جو نبی اور صحابہ نے کیا۔ اور اگر کوئی غیر مسلم نبی اور صحابہ کا جہاد کا طریقہ دیکھے گا تو وہ یقیناً یہ کہے گا
کہ بے شک نبی اور صحابہ دہشت گرد نہیں تھے. وہ جو جہاد ان لوگوں نے کیا وہ کائنات میں امن کا بہترین ذریعہ تھا, اور وہی ایک ذریعہ ہے جس سے کہ امن دوبارہ آ سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ جانتے ہیں غیر مسلم اس کا اعتراف کرتے ہیں. آپ کو بتاتا ہوں حوالہ, جارج ٹاؤن یو ایس اے کی ایک یونیورسٹی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے جس کا نام ہے جان ایل ایسپوسیٹو. یہ ابھی بھی ہیں. ہی از دا پروفیسر فار ریلیجن اینڈ انٹرنیشنل پولیٹکس. وہ پروفیسر ہیں مذہبیات اور بین الاقوامی سیاست کے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دا اسلامک تھریٹ, متھ اور ریالٹی. اس کتاب کے پیج نمبر 39 پر, پیج نمبر 39 پر, اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے نیو یارک سے, 1992 کا ایڈیشن ہے فرام دا آکسفورڈ پریس. اس کتاب کے پیج نمبر 39 پر وہ لکھتے ہیں اسلامی انقلاب, وہ لکھتے ہیں اسلامک ریولوشن, اینڈ ہی پٹس این ایکسکلیمیشن مارک. کیا ہے اسلامی انقلاب؟ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اسلامی انقلاب کا معنی بس یہی تھا کہ پرانے حکمران ہٹ گئے, پریویس رولرز دے ہیو بین ریمووڈ, نئے حکمران آ گئے, نیو رولرز ہیو کم, اور ان لوگوں نے ایک نئی چیز لائی. پھر وہ کنٹینیو کرتے ہیں لیکن جو اسلامی انقلاب کے بعد ان لوگوں نے لائی تھی, تمام مذہبوں میں سب سے زیادہ انسانیت کو آزادی دینے والا کوئی مذہبی انقلاب ہے وہ اسلامی انقلاب ہے ان کے مطابق. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی آزادی سے مسلمانوں کے دور حکومت میں اسلامی جہاد کے بعد, اسلامی انقلاب کے بعد کرسچن اور جیو رہے ہیں, شاید کرسچن اور جیو ان کی تاریخ میں کبھی اتنے امن سے رہ سکے. یہ چیز کی آج ضرورت ہے کہ ہم غیر مسلموں کو بٹھائیں, غیر مسلم حضرات کو سمجھائیں کہ بھائی اسلام ایسا نہیں ہے, ہر مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ہر غیر مسلم کو مار دینا چاہے. آج ہم جب راجندر ناتھ ریڈی صاحب کو یہاں بلانا چاہ رہے تھے تو یہ پوروں کے بیچ میں گواہی بنانا چاہ رہے تھے, اور خود راجندر ناتھ ریڈی صاحب کو گواہ بنانا چاہ رہے تھے کہ یہاں جتنے مسلمان آج موجود ہیں کہ دیکھیے ہر ایک کے دل میں ہندو کے لیے دشمنی نہیں ہے. ہم آپ کو باعزت ہمارے اس جلسے کے مہمان بنا کر بلائیں. ہمارے مسلمان بزرگوں کے باوجود آپ کو ہم نے صدارت دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا اسلام ہر غیر کی عزت کرنا بھی سکھاتا ہے ہم کو. مگر جو بدگمانیاں ہیں اس کو دور کرنا آپ کا اور میرا فریضہ ہے, وہ بھی اولین فریضہ ہے. اگر یہ کام ہم لوگ نہیں کریں گے تو لازم ہے کہ غیر مسلم حضرات کو غلط فہمی رہے گی کہ ہم امن کے خلاف والے لوگ ہیں, اور وہ لوگ جب کوئی ہمارے بارے میں سوچیں گے سوچ یا کوئی کاروائی کریں گے تو ضرور ہمارے خلاف کریں گے, کیونکہ ان کے پاس ان کے اپنے رب کا کلام نہیں پہنچا. اور یہ کلام کون لے کر بیٹھے ہیں؟ ہم ہمارے تابدانوں میں رکھ کر, دھول میں رکھ کر بیٹھے ہیں. ہم ہمارے بہنوں کی, بیٹیوں کی جب شادی کرتے ہیں تو حرام میں اس قرآن کو دیتے ہیں, لیکن کبھی کسی غیر مسلم کو ایک قرآن دینا ہمارے دلوں کو گوارا نہیں ہوا. اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہم پر آزمائشیں اور تکلیفیں آتی جا رہی ہیں. ہم پہ سخت آزمائشیں آ رہی ہیں کہ ہم نے انسانیت کے اس حصے کو جو اللہ کے بندے ہیں, جو اللہ نے پیدا کیے ہیں, ان کو اللہ کے دین سے دور کیا. نتیجہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں ہم کو بعض وقت سزا دلا رہا ہے. ہمارا اولین فریضہ ہے کہ لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کریں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے بلکہ امن کا مذہب ہے. یہ جو ظالموں اور منافقوں کے خلاف جہاد ہے, آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر کہا ہے, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے. the best example for the whole of humanity, irrespective whether they are Muslims, whether they are Hindus, whether they are Christians, whether they are Jews, the best example for them to follow is in the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سب سے بہترین نمونہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے, اور حکم دیا پوری انسانیت کو کئی مقامات پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جب آپ قرآن کھولتے ہیں, آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32, آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46, سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54, سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13, سورہ تغابن
سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12. اتنے پورے مقامات پر اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرو تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے جی میں آئے کرو. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں اطاعت کا طریقہ بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ سب لوگ ایمان لاتے ہیں جس طرح تم سب ایمان لائے ہو. نبی کے زمانے میں قرآن نازل ہوا تو نبی کے زمانے میں ایمان لانے والے کون ہیں؟ نبی کے کمپینینز، صحابہ اکرام کی طرح یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. فقد اہتدوا، پھر یہ ہدایت والے راستے پر ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر اس سے ہٹ گئے، اِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تو ضرور یہ لوگ آپس میں گروپس میں بٹ کر ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ لوگ دنگا فساد کرنا شروع کر دیں گے. اور صحابہ کے طریقے پر اسلام پر چلنے کی قرآن میں بے شمار آیتیں آئی ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 137 سے ہٹ کر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 74 اور 75، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 18، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29. ان پورے مقامات پر اللہ نے کہا کہ صحابہ کی طرح اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، آپ کی منمانی نہیں. میں نے یہ قرآن کو کھولا اور اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی چوری کرے ذرا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. تو میں نے فوری کیا کیا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 37 38 جیسے ہی پڑھی، اللہ نے کہا چور کا ہاتھ کاٹو. میں نے دیکھا کہ ایک کوئی مسلمان چوری کر رہا ہے، گھر میں گیا چھرا لایا اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کی خاطر میں کر رہا ہوں کیونکہ قرآن میں حکم آیا. کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب قرآن کا کوئی حکم آتا ہے تو آپ کی مرضی سے عمل نہیں ہوگا. اگر آپ اپنی مرضی چلائیں گے تو دین یو آر نو مور اے مسلم. مسلم کی ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کے آگے سونپ دے. بھلے ہی مجھے یہ لگے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹنا چاہیے لیکن میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے نبی اور میرے صحابہ نے ایسے طریقے سے کسی کو سزا نہیں دی. اسی طریقے سے اگر میں کسی کو دیکھوں کہ اس نے زنا کیا ہے تو کیا میں اکیلا دیکھنے پر منہ کھول سکتا ہوں؟ نہیں. میں میری بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن نے آپ لوگوں کی جو عزت بچائی. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ دوسرے مذہبوں میں دیکھیں گے تو عورتوں کو اپنی عزت کے لیے کئی امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. اگر کوئی شوہر الزام لگا دے اپنی عورت پر، چونکہ میرا عنوان اسلام پر ہے میں کمپیریٹیو ریلیجن نہیں دینا چاہ رہا ہوں، ورنہ دوسرے مذاہب میں سخت عورت کو امتحان. اگر شوہر کہے کہ مجھے تیرے پر شک ہے، ارے بیوی تیرے پہ مجھے شک ہے تو کیا کر رہی تھی میرے بات، تو اسے کئی امتحانات سے گزرنا پڑے گا. لیکن قرآن سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ نے کہا اگر 4 لوگ آنکھوں سے اس برائی کو نہ دیکھ لیں، صرف 3 دیکھیں، 3 نے دیکھا کہ ایک مرد اور عورت زنا کر رہے ہیں، 4 نے نہیں دیکھا، 3 نے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، 1 نے نہیں، 2 نے نہیں، 3 نے دیکھا ہے آنکھوں سے کہ وہ پورا زنا کر رہے تھے. اور اگر یہ تینوں آ کر گواہی دیں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تینوں کو پکڑو اور ہر ایک کو 80 کوڑے کی سزا مارو. کیوں؟ عورت کی عزت کو بچایا گیا. ارے مرد کی تو عزت نکل جائے گی لیکن ساتھ میں اس عورت کی جائے گی، اور اگر عورت کی معاشرے میں عزت جاتی ہے تو اس سے کئی فتنے ہو سکتے ہیں. اگر وہ عورت شادی شدہ ہے جس کے بارے میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ اس کے تعلقات شادی سے پہلے کسی کے ساتھ تھے تو اس عورت کا گھر ٹوٹ سکتا ہے. اگر آپ کسی مسلمان کی عزت اچھالتے ہیں اور اگر وہ آج معاشرے میں عزت والا ہے تو اس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو سکتا ہے. لیکن افسوس آج کے مسلمانوں میں کئی ایسے ہیں جو بغیر تحقیق کے عزت اچھالتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اگر اسلامی حکومت میں رہیں گے تو ایک ایک کو پکڑ کر 80 کوڑے مارا جائے گا. اندازہ کیجئے زنا مکمل ہونے کے بعد قرآن، میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں قرآن ہے کھول کر دیکھیں، 3 نے دیکھا ہے آنکھوں سے زنا ہوا ہے، 4تھا نہیں ملا. لیکن میں ایک بات یہاں پہ وہ بھی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. کوئی یہ سوال کر دے بھائی اب کیا ریپ کا کوئی کیس آئے گا تو کیا ریپسٹ کو سزا نہیں دی جائے گی؟ اکثر غلط فہمی اس میں ہو سکتی ہے. اللہ نے ریپسٹ کے بارے میں نہیں کہا،
جہاں فورنیکیشن ہوتا ہے زنا میں اور زنا بالجبر میں فرق ہے. زنا کا معنی ہے جہاں مرد اور عورت بغیر میاں بیوی کے رشتے کے ہونے کے آپس میں مل کر غلط کام کرتے ہیں, اس کو زنا کہا جائے گا. دونوں رضامندی میں ہیں. زنا بالجبر میں عورت راضی نہیں رہتی, اس کی کمزوری کا کوئی بیہودہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. وہاں پر قرآن نے ایسا نہیں کیا. اس زمانے میں جو بھی طریقے سے تحقیق ہوگی, مثال کے طور پر آج ڈی این اے ٹیسٹ ہے, اگر اس کے ذریعے سے تحقیق ہوگی تو اس کو سزا دی جائے گی. لیکن عام حالات میں اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت, تعجب کی بات اور دیکھیے آپ, یہ جو آیت ہے صرف مسلمان عورت کے لیے نہیں ہے. اگر 3 مسلمانوں نے کہا کہ کوئی رادھا نامی عورت نے ایسا کیا ہے اور رادھا نے رامو کے ساتھ کیا ہے, لیکن وہ 3 چشمدید گواہ مسلمانوں میں عبداللہ, عبد الناصر, عبد الجابر ہے, چوتھا آنکھوں والا گواہ نہیں ہے, ان تینوں کو کوڑے مارے جائیں گے. اسلام میں عورت کی بھی عزت بچی اور اسلام میں مرد کی بھی عزت بچی. اگر ہم یہ قرآن لے کر غیروں میں جائیں, آپ بتائیے کہ کس کا دل مطمئن اللہ کے اس کلام سے نہیں ہوگا؟ کون ہے جو کہے گا کہ یہ ٹیچنگز غلط ہے؟ کون ہے جو یہ کہے گا کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے معاشرے میں؟ کون عورت ہے جو یہ کہے گی کہ تمہارا اسلام ہم پر ظلم کرتا ہے؟ آپ اور میں نے اس کو لے کر نہیں پہنچا ان کے پاس. جب جہاد الظالمین اور منافقین کا مسئلہ آتا ہے اور کفار کا مسئلہ آتا ہے, غیر مسلموں سے جہاد کا مسئلہ آتا ہے, اب یہاں پہ آپ اچھا جان لیجئے کہ یہ جہاد 2 طریقے سے کیا جاتا ہے. ایک ہے اوفینسو ٹیکٹک, ایک ہے ڈیفینسو ٹیکٹک. ایک ملک اگر دوسرے ملک سے جنگ کرے گا تو وہ ملک اس پر یا تو حملہ کرے گا یا دوسرا ملک اس پر حملہ کرنے پر اپنا بچاؤ کرے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی قاتل مجھ پر حملہ کر کے مجھے قتل کرنا چاہے تو قاتل جو مجھ پر حملہ کیا ہے, میں اپنے ڈیفنس کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے اگر لڑتا ہوں اور اس دوران لڑنے میں وہ مارا جاتا ہے تو آئی پی ایس آفیسر اسٹیج پر ہیں, وہ کریکٹ کریں گے اگر میں غلط کر رہا ہوں. انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, پوری دنیا کے قوانین کے مطابق, اگر ایسی حالت میں کہ کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا, if someone attacks me and in self defense he gets killed, میرے جملے کو کلیئر رکھ رہا ہوں میں, یہ نہیں کہ میں اس کو مار دیتا ہوں, اگر بچانے میں اپنے آپ کو وہ مر جاتا ہے, دنیا کا کوئی قانون مجھے سزا نہیں دیتا. اسلام کی شریعت بھی اس کو پکڑ نہیں کرتی. لیکن جو اسلام کا جہاد کا کانسیپٹ ہے, جس میں جنگ ہوتی ہے, جس میں حملہ کیا جاتا ہے, یہ جو جنگ تلوار سے ہوتی ہے یا ہتھیار سے ہوتی ہے, یہ اوفینسو اور ڈیفینسو ٹیکٹکس 2 قسم سے ہوتی ہے. اور یہ جو اوفینسو اور ڈیفینسو ٹیکٹکس ہیں, اس کے پہلے ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو جہاد ہوتا ہے کافر, منافق اور ظالمین کے خلاف, یہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہتھیار کا ہوتا ہے, ایک زبان کا ہوتا ہے, ود دا ٹنگ. اب اگر میں ٹنگ سے کیا کسی کو چرپٹا لگا سکتا ہوں؟ اپنی زبان سے نہیں لگا سکتا. تو پھر یہ جہاد دہشت گردی نہیں ہو سکتا. کیا میں اپنی زبان سے کسی کا سر پھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں پھوڑ سکتا. تو یہ دہشت گردی نہیں ہو سکتا, لیکن جہاد ضرور ہوگا. لیکن اس طرف آنے کے پہلے یہ جو لڑائی کا کانسیپٹ ہے اسلام کا, اس بارے میں ایک اور بات بہت اہم واضح کر دوں. کئی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی یہ بات شاید نہیں معلوم ہے, کیونکہ جس طرح ہر کمیونٹی کے اندر بلیک شیپ ہے, مسلمس میں چند لوگ برے ہوتے ہیں, ہندوز میں چند لوگ برے ہوتے ہیں, کرسچنس میں چند لوگ برے ہوتے ہیں, جیوز میں چند لوگ برے ہوتے ہیں. برے تو ہر جگہ ہیں. لیکن ہمارے سورۃ الفاتحہ کا جو 1 جنوری کا پروگرام خلوت گراؤنڈ پہ ہوا تھا, اس میں مہیش بھاگوت جو ڈی سی پی ساؤتھ زون ہیں, انہوں نے ایک انگلش کا اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا. وہ کامن اسٹیٹمنٹ ہے ہم لوگوں کو سب کو, جو ہے قرآن بھی وہی چیز کو آیت کی روشنی میں دیتا ہے. انہوں نے کہا تھا, اٹس ناٹ دا ریڈیکلز دیٹ اسپوائل دا سوسائٹی, it's not the activeness of the radicals that spoils the society, it's the inactiveness of the good people that spoils the society. اس کا معنی ہے کہ بدماشوں کی بیہودہ حرکتوں سے معاشرہ خراب نہیں ہوتا ہے, بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کنتم خیر امت, تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تم چوری کرتے ہو, اس لیے نہیں کہ تم قتل کرتے ہو, اس لیے نہیں کہ تم ریپ کرتے ہو, اس لیے نہیں کہ تم شراب پیتے ہو, اس لیے نہیں کہ تم جوے کھیلتے ہو, اس لیے نہیں کہ تم کچھ بھی کرتے ہو اور اسلام کو بھی بدنام کر سکتے ہو اس سے, بلکہ اس لیے کہ تامرون بالمعروف, تم تمام انسانوں کو, مسلمانوں کو, غیر مسلمانوں کو, تمام انسانوں کو اچھے راستے کی طرف بلاتے ہو اور تمام انسانوں کو برے کاموں سے روک دیتے ہو. اس لیے سب سے اچھی امت تم لوگ ہو. کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے اسلام کے بارے میں کہ قرآن دنیا کی پہلی کتاب ہے
جس نے جہاد کہہ کر کہا ہے کہ جاؤ اور غیر مسلموں سے لڑو یا اللہ کے دشمنوں سے لڑو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ دوسرے جتنے عظیم مذاہب ہیں، ان مذاہب کی کتابوں میں بھی حکم آیا ہے ان مذہب کے ماننے والوں کو کہ تم لوگ خدا کے دشمنوں سے جنگ لڑا کرو۔ کرشن جی بھگوت گیتا میں کہتے ہیں، بھگوت گیتا میں میرے ساتھ آج نہیں لایا، ہمارے آفس کی لائبریری میں بھگوت گیتا ہے، بھگوت گیتا کے سبق نمبر 16 اس کی منترا نمبر 23 اور 24 ہے، شلوکا نمبر 23 اور 24 میں کہتے ہیں کہ ضروری ہے تم سب کے لیے کہ اس کتاب کے اندر موجود ہر چیز کو سچے دل سے مانو اور اس پر عمل کرو۔ کرشن جی کہتے ہیں اٹ از کمپلسری فار یو ٹو ایڈہیئر ٹو دا ٹیچنگس آف دا ہولی اسکرپچرس۔ اگر ہولی اسکرپچر ہندو دھرم کی دیکھے جائیں تو ویداس سب سے اہم ہے۔ ویداس میں رگ ویدا، یجروا ویدا، اتھروا ویدا اور ساما ویدا ہے۔ ویداس سے ہٹ کر مہابھارت کا جو حصہ بھگوت گیتا ہے، آج کے دور میں ہندو بھائی اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ آپ جب دیکھیں گے تو رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 8 اس کی منترا نمبر 1، رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 8 منترا نمبر 2، رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 12 منترا نمبر 5، رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 29 منترا نمبر 7، رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 132 منترا نمبر 1، رگ ویدا کتاب نمبر 6 باب نمبر 5 منترا نمبر 4، رگ ویدا کتاب نمبر 6 باب نمبر 5 منترا نمبر 6۔ اسی طریقے سے اتھروا ویدا کتاب نمبر 4 باب نمبر 36 منترا نمبر 1، اتھروا ویدا کتاب نمبر 4 باب نمبر 36 منترا نمبر 4، اتھروا ویدا کتاب نمبر 7 باب نمبر 90 منترا نمبر 2۔ اسی طریقے سے ساما ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 سبق نمبر 1 منترا نمبر 5۔ اسی طریقے سے ساما ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 سبق نمبر 1 منترا نمبر 6۔ یجروا ویدا کتاب نمبر 8 منترا نمبر 44۔ یجروا ویدا کتاب نمبر 9 منترا نمبر 37۔ یجروا ویدا کتاب نمبر 13 منترا نمبر 13۔ یجروا ویدا کتاب نمبر 13 منترا نمبر 12۔ ان تمام مقامات پر اس کتاب کے ماننے والوں کو کہا گیا ہے کہ خدا کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرو، جنگ کرو۔ جب آپ بھگوت گیتا پڑھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، جب ایٹ لیسٹ میں چھوٹا تھا تو مہابھارت کا سیریل ٹی وی پر آتا تھا۔ اس ٹی وی سیریل میں مہابھارت میں یہ بتایا گیا کہ کرشن جی نے ارجن پانڈواس کو لے کر ایک عظیم جنگ کی، اس کا نام ہی مہابھارت ہے، ایک بہت بڑی جنگ کی۔ آپ کسی بھی ہندو دھرم کے ماننے والے کو پوچھئے کہ کرشن جی آپ کے مطابق جو خدا ہیں جو زمین پر آئے وہ تو انسانیت کو امن دینے کے لیے آئے تھے، پھر انہوں نے جنگ کیوں کی؟ تو وہ کہیں گے کہ برائی کو مٹانے کے لیے اور اچھائی کو قائم کرنے کے لیے، اسی لیے انہوں نے جنگ کی۔ اگر میں کوئی ایسا مسلمان ہوں جو کسی غیر مسلم کی عزت نکالنا چاہتا ہوں، جو ناانصاف ہوں، جو بے وقوف ہے، جو تحقیق نہیں کرتا، جو فسادی ہے، جو اپنے دل میں غیر مسلموں کے لیے زہر رکھتا ہے، تو میں کہوں گا کہ کرشن جی ٹیررسٹ ہے۔ لیکن کوئی ہندو بھائی کہے گا کہ کیا کر رہے ہو؟ کرشن جی اچھائی کے لیے کر رہے تھے، برائی کو مٹا رہے تھے۔ اسی طرح ہم مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن نے جہاں کہیں قتال اور جہاد کا حکم دیا ہے، دہشت پھیلانے نہیں بلکہ دہشت گردوں کو سزا دینے کے لیے کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم بھگوت گیتا پڑھتے ہیں سبق نمبر 2 اس کی منترا نمبر یا شلوکا نمبر 31 میں کرشن جی کہتے ہیں کہ تم سب کے لیے اس سے اچھا کوئی اور کام نہیں ہو سکتا کہ تم ریلیجس پرنسپلز کے لیے جنگ لڑو۔ کون کہتے ہیں؟ کرشن جی کہتے ہیں بھگوت گیتا سبق نمبر 2 شلوکا نمبر 31 میں۔ یہی چیز بھگوت گیتا سبق نمبر 2 شلوکا نمبر 32 میں آئی ہے۔ یہی چیز بھگوت گیتا سبق نمبر 2 شلوکا نمبر 37 میں آئی ہے۔ یہی چیز بھگوت گیتا سبق نمبر 4 شلوکا نمبر 42 میں آئی ہے، جس میں کرشن جی نے ابھارا ہے کہ خدا کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرو۔ کرشن جی نے کہیں بھی بھگوت گیتا میں نہیں کہا کہ مسلمانوں کے خلاف کرو۔ کرشن جی نے کہیں بھی نہیں کہا کہ مسلمان جان دکھے ان کو مار دو۔ کرشن جی نے پوری بھگوت گیتا میں کہیں بھی نہیں کہا کہ عیسائیوں کو مار دو۔ خدا کے دشمنوں کے خلاف کرو۔ اب وہ دشمن چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو۔ تعلیم بہت اچھی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ بائبل پڑھتے ہیں، یہ جو یہودی جو جیوز ہیں، یہ لوگ بائبل کا جو پہلا پورشن ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، جس کو اردو زبان میں پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، اس کو یہ لوگ اپنی مقدس کتاب مانتے ہیں۔ بائبل میں
کئی سبق ہیں. شروع کے 5 سبق کے بارے میں یہ لوگ اس کو تورات کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی. بک آف جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اینڈ ڈیوٹرونومی. یہ 5 کتابوں کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو 5 کتابیں ہیں یہ کتابیں موسیٰ علیہ السلام پر خدا نے نازل کی ہیں. اگرچہ کہ ہم اس کو نہیں مانتے آج, لیکن اگر تمہارے حساب سے مان لیا جائے تو تمہاری کتاب میں, جس کو عیسائی اور یہودی دونوں بھی مانتے ہیں خدا کی کتاب, اس کتاب میں بک آف نمبرز سبق نمبر 31 ورس نمبر 1 سے لے کے ورس نمبر 8 تک آیا ہے کہ تم لوگ اے بنی اسرائیل جاؤ اور ان دشمنوں کو قتل کر کے برباد کر دو. اسی طریقے سے بک آف نمبرز اس کے سبق نمبر 33 ورس نمبر 50 سے لے کر 56 تک یہی حکم آیا ہے. اسی طریقے سے بک آف نمبرز سبق نمبر 34 ورس نمبر 12 سے 14 تک یہی حکم آیا ہے. اسی طریقے سے بک آف ڈیوٹرونومی بک نمبر 3 ورس نمبر 1 سے ورس نمبر 7 تک یہی حکم آیا ہے. بک آف ڈیوٹرونومی بک نمبر 7 ورس نمبر 1 سے ورس نمبر 6 تک یہی حکم آیا ہے. بک آف ڈیوٹرونومی سبق نمبر 20 ورس نمبر 10 سے 18 تک یہی آیا ہے. اور میں اس کے اوپر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان کے پاس جہاد اور جنگ کیسا ہے. اگر آپ بک آف ڈیوٹرونومی پڑھیں گے, بائبل آج بھی پوری دنیا میں موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ بائبل میں بک آف ڈیوٹرونومی بک نمبر 20 ورس نمبر 10 سے ورس نمبر 18 تک کہا گیا ہے کہ تم اپنے دشمن کے علاقے پہ حملہ کر دو. اٹیک یور اینیمیز, اٹیک یور اوپوننٹس, اور ان کے سامنے 2 آپشنز رکھو. ان دشمنوں کو 2 آپشنز دو. کیا ہے وہ 2 آپشنز؟ ایک آپشن یہ دو کہ کیا تم لوگ ہم سے امن چاہتے ہو؟ اگر دشمن کہیں امن چاہتے ہیں تو ان سے ایک ایگریمنٹ کرو. اگر وہ کہیں امن نہیں چاہتے تو پھر ان کے خلاف تم جنگ کرو. اب یہ دونوں آپشنز کے کنڈیشنز دیکھیے آپ ڈیوٹرونومی کے. اگر دشمن کہے کہ میں امن چاہتا ہوں تو کنڈیشن یہ رہے گا کہ تمہاری پوری نسل ہماری سلیو بن جائے گی زندگی بھر کے, ہمارے غلام بن کر رہیں گے. تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں سب ہمارے غلام نوکر رہیں گے, تو ہم امن دینے تیار ہیں. اگر یہ کنڈیشن سے امن کو نہیں مانتے ہیں, حملہ کرو ان پر, ان کے تمام مرد آدمیوں کو مار دو, ان کے تمام بچوں کو مار دو, ان کی تمام ایسی عورتوں کو مار دو جو شادی شدہ ہیں یا جو کنواری نہیں ہیں, اور تمام کنواری لڑکیوں کو اپنے استعمال کے لیے رکھ لو. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آج بھی موجود ہے ڈیوٹرونومی. یہ اگر جہاد کا کانسیپٹ اسلام میں ہوتا تو پتہ نہیں ہم مسلمانوں کو کوئی جینے بھی دیتا یا نہیں. نہیں ہے, اس کے باوجود ہم سب دہشت گرد مانے جاتے ہیں. لیکن یہ کانسیپٹ ہے, آج بھی موجود ہے. اور جو لوگ جیسس کرائسٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی از دا پرنس آف پیس, میں اللہ کو گواہ بنا کر مانتا ہوں کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام امن کے شہزادے ہیں. بے شک جیسس کرائسٹ جو قرآن میں عیسیٰ کے طور پر مینشنڈ ہے وہ امن کے شہزادے ہیں. لیکن جس طریقے سے بائبل کے بارے میں بتایا جاتا ہے, آپ لوگ تعجب کریں گے کہ جس کو پرنس آف پیس یہ لوگ کہتے ہیں, انہوں نے بھی کبھی کبھار غصے کا خوب اظہار کیا ہے. جب آپ بائبل پڑھتے ہیں, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 34, گاسپل آف میتھیو سبق نمبر 10 اس کی ورس نمبر 34 میں جیسس کرائسٹ میں پیس بی اپون ہم کہہ رہے ہیں, تھنک ناٹ دیٹ آئی ایم کم ٹو برنگ پیس آن ارتھ. یہ مت سمجھو کہ میں دنیا میں پیس لانے آیا ہوں, یہ مت سمجھو کہ میں دنیا میں امن لانے آیا ہوں. Think not that I am come to bring peace on earth. I am not come to bring peace but a sword. میں دنیا میں امن لانے نہیں آیا ہوں بلکہ تلوار لانے آیا. میں نے کہہ رہا ہوں بائبل میں موجود ہے. اگر آپ گاسپل آف لیوک پڑھیں گے سبق نمبر 12 اس کی ورس نمبر 49, گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 49, جیسس کرائسٹ میں پیس بی اپون ہم کہہ رہے ہیں کہ I have come to cast fire on earth. میں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ پوری دنیا کو آنچ لگا دوں. اگر آپ گاسپل آف لیوک پڑھیں گے سبق نمبر 19 ورس نمبر 27 تو اس کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی مجھے اپنا حاکم نہیں مانتا, جو کوئی نہیں مانتا کہ میں اس کا اتھارٹی ہوں, اس کو میرے سامنے لاؤ اور اس کا گلا مار دو. اگر میں ایک ظالم مسلمان ہوں, اگر میں بے وقوف ہوں, اگر میں عیسائیوں کا بلا وجہ دشمن ہوں تو میں یہ پڑھ کر کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ٹیررسٹ ہے, نعوذ باللہ. جیسس کرائسٹ از آلسو اے ٹیررسٹ. تو کوئی عیسائی کہے گا کیا بات کر رہے ہو عمران صاحب, آپ کانٹیکسٹ میں پڑھیے. ویسا نہیں ہے. جیسس کرائسٹ خدا کے دشمنوں کے خلاف یہ بات کہہ رہے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ جب قرآن جہاد اور قتال کہتا ہے تو ہر غیر مسلم کو مارنے کے بارے میں نہیں کہتا, بلکہ صرف اس کے بارے میں کہتا ہے جو انسانیت کا دشمن ہے, جو اللہ کا دشمن. یہ ہمارا جہاد اور قتال. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو جنگ کی شکل میں جہاد کا حکم دیا ہے
وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 191، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 192، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 193، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 244، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 74، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 84، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 94، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 95، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 100، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 72، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 74، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 41، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 81، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 111، اسی طریقے سے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 58، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78، اسی طریقے سے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 9، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 73۔ اتنے تمام مقامات پر جہاد کا حکم آیا ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ جاؤ اور قتال کرو، جاؤ اور دشمنوں سے لڑو، لیکن کیسے؟ یہ سوال، یہ جہاد کیسے کیا جائے؟ کیا میں آج یہاں پر ٹھہر کر اگر یہ اعلان کر دوں، یہ دیکھ کر کہ آج میرے سامنے اتنے سارے مسلمان مائیں اور بہنیں اور میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، یہ اعلان کر دوں کہ آؤ آج جا کر ہم ان سب کو قتل کر دیں جنہوں نے ہمارے ساتھ فساد کیا ہے، کیا آپ لوگ میری بات کو مان لیں گے؟ کوئی نہیں مانے گا۔ اس کے چند اصول ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اس کا سب سے اہم اصول، جب آپ کسی پہ حملہ کرنے کا جہاد کرتے ہیں، اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ میں ایک متحد طور پر آپ کا لیڈر ہونا چاہیے۔ پوری امت متفق طور پر یہ ماننا چاہیے کہ ہاں ہم ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں اور یہ جو کوئی بات کا آپ ہم کو حکم دیں گے ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسا لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے تو جب تک ایسا لیڈر نہیں آ جاتا ہم آفینسو جہاد، یعنی کہ وہ جہاد جو دوسروں پہ حملہ کرنے کا ہو وہ نہیں کر سکتے، لیکن ڈیفینسو جہاد، کوئی آپ پر حملہ کر دے تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ جو احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اس کی اسلام نے اجازت دی۔ یہ اسلام کا بنیادی کانسیپٹ ہے۔ میں ان تمام چیزوں کے بعد دہشت گردی کس کو کہتے ہیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو سب جہاد کا ایکسپلینیشن تھا، ڈیفینسو ایکسپلینیشن تھا، بھائی ایسا جہاد نہیں ہے، ایسا جہاد نہیں ہے، ایسا جہاد نہیں ہے۔ لیکن پھر دہشت گردی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 1095 سے لے کر 1270 تک ہولی وار کہہ کر کرسچنز نے لڑا ہے، جس کو لوگ کروسیڈ کہتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے ہولی کروسیڈز کیے۔ کروسیڈز کیا تھے؟ لگ بھگ 700 سے لے کے 900 عیسوی تک اسلام کا اچھا خاصا حصہ پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، خلفائے راشدین کی خلافت کی وجہ سے کافی دور دراز اسلام پھیل گیا تھا، بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہو گیا تھا۔ 1095 سے لے کر 1270 تک عیسائی رہنماؤں نے، رہبروں نے، یعنی کہ کرسچن فادرز نے چرچز کے، ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک مذہبی فوج بناتے ہیں اور مسلمانوں سے بیت المقدس کو واپس لیتے ہیں۔ تو یہ پوری جنگیں ہیں جو 1095 سے لے کے 1270 تک ہوئی ہیں۔ ان تمام جنگوں میں جو تاریخ میں واقعات آئے ہیں اس کے مطابق لکھا گیا ہے کہ یہ جو عیسائی فوج نکلی تھی مسلمانوں کو نقصان کرنے کے لیے، اللہ کے مدد سے اور فضل و کرم سے مسلمانوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن اپنی گورنمنٹس کو فائنینشیلی بہت پریشان کیے۔ جب کہتے جاتے گورنمنٹ سے کہتے کہ ہم مذہب کے لیے کر رہے ہیں، ہم کو چندے دو، تو ان کی گورنمنٹس ان کو چندے دے دے کر پریشان ہو گئی۔ اور دوسرا انہوں نے جو سب سے بڑا نقصان کیا وہ تھا یہودیوں کا۔ تاریخ کے مطابق مسلمانوں کو تو زیادہ کچھ نہیں کیا۔ ہولی کروسیڈ یعنی کہ جس کو یہ لوگ ہولی وار، جہاد کو آج ہولی وار کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے پیپر میں پڑھا ہوگا نا کہ جہاد کے بعد ہولی وار لکھتے ہیں۔ جہاد کا معنی ہولی وار ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاد عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ کوشش کرنے کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو میک این ایفرٹ اور ٹو اسٹرائیو، یہ ہے کوشش کرنا۔ لیکن ہولی وار انگلش کا جو ورڈ ہے، ایک ورڈ نہیں ہے، دو ورڈ سے۔ ہولی کہتے ہیں مقدس کو، وار کہتے ہیں جنگ کو۔ حرب المقدس ٹرانسلیشن ہوگا۔ تو دراصل حرب المقدس عیسائی کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف شروع کی تھی، لیکن مسلمانوں کا تو کچھ نہیں کیے۔ 1 ملین جیوز کو مارا انہوں نے،
10 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس دوران 1095 سے لے کے 1270 تک جب 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ جیوز مارے جا رہے تھے, کس مسلمان نے مارا ان یہودیوں کو؟ کس قرآن کے حکم سے وہ 10 لاکھ مارے گئے؟ کس جہاد کے نام پر ان 10 لاکھ کو مارا گیا؟ وہ کون سا اسلام تھا جس کی وجہ سے مارے گئے؟ تو میری نظر میں اگر تم قرآن کے جہاد کو دہشت گردی کہتے ہو تو اللہ کی قسم ہے 1425 سال میں شاید اسلام کے جہاد سے 1 ملین جیوز بھی مرے ہوں گے. اگر اس کے باوجود یہ دہشت گردی ہے تو پھر یہ کیا ہے جس میں 1 ملین 10 لاکھ یہودی مارے گئے؟ میری نظر میں یہ اصل دہشت گردی ہے. اور کئی اور مثالیں میں دے سکتا ہوں دہشت گردی کے, ٹائم اجازت نہیں دیتا. اس صدی کے, پچھلی صدی کے, جو ہماری 20ویں صدی گزری ہے, صرف اس کے اندر کیا کیا ہوا دیکھتے ہیں, انسانوں نے کیا کیا کیا. 1917 سے لے کر 1922 تک رشیا میں ایک انقلاب آیا, کمیونزم کا انقلاب. اس انقلاب میں صرف رشین ریولوشن میں, رشیا کے اس انقلاب میں صرف 9 ملین لوگ مرے ہیں, 90 لاکھ انسانوں نے جانیں کھوئی ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان 90 لاکھ انسانوں کو کس مسلمان نے مارا؟ ان 90 لاکھ کو کس قرآن کے حکم پر مارا گیا؟ ان 90 لاکھ کو کس جہاد کے نام پر مارا گیا؟ جہاد نہ وہاں پر تھا, نہ مسلمان اس میں شامل تھے, نہ قرآن شامل تھا. اصل دہشت گردی یہ ہے. 1924 سے لے کر 1953 تک رشیا میں اسٹالن نے حکومت کی. اسٹالن وہاں کا حاکم تھا. جب یہ حکومت کر رہا تھا اسٹالن وہاں پر, اس کی دور حکومت میں 2 رپورٹس آئی ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق 50 ملین لوگوں کو اس نے مارا اور دوسری کے مطابق 20 ملین کو اس نے مارا. 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. 50 ملین کا معنی ہوتا ہے کہ 1924 سے 1953 میں اس نے لگ بھگ 5 کروڑ لوگوں کو مارا ہے, یا دوسری رپورٹ کو لیا جائے تو 2 کروڑ لوگوں کو. میں جاننا چاہتا ہوں ان دنیا والوں سے کہ کون سا قرآن وہاں پر تھا جس کی وجہ سے 1 کروڑ لوگ مرے ہیں یا 2 کروڑ؟ کون سا جہاد وہاں پر تھا؟ کون سا مسلمان اس میں انوالو تھا یا شامل تھا؟ وہ کون سا اسلام تھا؟ اسلام تھا نہ کوئی جہاد تھا, نہ کوئی مسلمان تھا, بلکہ دہشت گردی اصل اس کا نام ہے. جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے تو یو ایس وار ڈپارٹمنٹ, جو ان کا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس وار ڈپارٹمنٹ کے مطابق پہلی جنگ عظیم میں 8.5 ملین آرمی مین آف امریکہ مرے ہیں. 8.5 ملین فوجی مرے ہیں, یعنی کہ 85 لاکھ فوجی پہلی جنگ عظیم میں مرے ہیں. اور انسائکلوپیڈیا امریکانا 2003 کے ایڈیشن کے مطابق 12.5 سیویلینز مرے ہیں, 12.5 عام شہری مرے ہیں. ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو جملہ 21 ملین انسانوں نے, 21 ملین لوگوں نے, 2 کروڑ 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ پہلی جنگ عظیم جو اس صدی کی, پہلے والی صدی 20ویں صدی کے شروع میں ہوئی ہے, اس میں کون سا جہاد تھا؟ کون سا قرآن تھا وہاں پر؟ کون سا اسلام تھا یا کون سا مسلمان تھا؟ تو میری نظر میں یہ اصل دہشت گردی ہے. جب دوسری جنگ عظیم ہوئی جو 1937 سے لے کر 1945 تک ہوئی, اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کون سی بک نے اس کو ریکارڈ کیا ہے؟ جو انسان مرے ہیں اس کی تعداد کو. آپ لوگ تعجب کریں گے کس بک میں اس کے بارے میں آیا ہے. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے تعداد کو اس میں شمار کیا ہے. ورلڈ ریکارڈ کہیں میں ہوتا ہے؟ کوئی گیمز میں ہوتا ہے, کوئی بڑے کاموں میں ہوتا ہے. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دوسری جنگ عظیم جو 1937 سے 45 تک ہوئی تھی, اس کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے ریکارڈ کر کے بتایا ہے کہ صرف اس جنگ میں 56 ملین انسانوں نے جان گنوائی ہے, 5 کروڑ 60 لاکھ لوگوں نے جان گنوائی. میں جاننا چاہتا ہوں کہ 1937 سے لے کے 1945 تک یہ جو جنگیں ہوئی تھی کون سے قرآن کے حکم سے ہوئی تھی؟ وہاں کون سا جہاد شامل تھا؟ کون سا مسلمان ملک شامل تھا؟ وہ کون سا اسلام تھا؟ اصل دہشت گردی تو یہ ہے. جب 6 اگست